اب جہاد کی آیتیں ہیں پورے قرآن میں، اس کے معنی صاف عربی کے اندر کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، پھر وہ کوشش نبوی طریقے پر ہو، صاف نبوی طریقے پر وہ کوشش ہو۔ لیکن اب جہاد کے معنی لڑائی کے لے لیے، قتال کے یعنی مارنا، اور اب دنیا میں وہ چیز ہو نہیں رہی، اب لہذا ہماری چھٹی ہو گئی۔ جہاد کے ایک معنی مقرر کر دیا یعنی مارنا، لڑائی کرنا، اب وہ لڑائی بڑائی دین کے لیے ہے نہیں گئی، لہذا ہماری چھٹی۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، جہاد، جہاد، جاہدو، جاہدو، تجاہدون، یہ سارے جتنے بھی لفظ ہیں، اس کے معنی بالکل اگر ٹھیک معنی کرو گے تو کوشش کرنا، اور کوشش ہمارے اپنے طریقے پر نہیں ہوگی، اس کوشش کو ہم تجویز نہیں کریں گے، وہ نبوی طریقہ ہوگا، نبوی ترتیب ہوگی، نبوی طریقہ ہوگا۔ وہ نبوی طریقہ اور نبوی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے دعوت کی فضا کا بنانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سب سے پہلا کام یہ ہوگا، دعوت کی فضا کا بنانا، جو مکہ مکرمہ میں آپ نے بنائی۔ اور دعوت کی فضا بنانے میں کیا ہے؟ وہی ذہنوں کا بنانا، جس کو ابھی میں آپ حضرات کو مختلف انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی عظمت، آخرت کا فکر، وہ ذہنوں کا بنانا، قلبی کی دعوت، قلبی والا ذہن بنے۔ دعوت کی فضا بنے گی تعلیم کے حلقوں سے، جو حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کر رہے تھے، ذکر اور تلاوت اور دعا سے، آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ کی ہمدردیوں سے، نمازیں پڑھنا، اور یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، دنیا کی غرض دو۔ باہر بھی نکل کے دعوت دیں، اندر رہ کر بھی دعوت دیں۔ یہ جو 6 نمبر ہیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اس کا نچوڑ ہمارے بڑوں نے نکال کے بتا دیا ہم، تو ذہن تو اس سے بنے گا بھائی۔ اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ گئے، وہاں پر فضا تھی، اس فضا کے اندر اب تعلیم کے حلقے کھل کر اجتماعی طور پر ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں تعلیم چھپ کر ہوتی تھی اور الگ الگ گھروں میں ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں نماز چھپ کر ہوتی تھی، الگ الگ پڑھتے تھے لوگ۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ فضا نہیں تھی تو انفرادی طور پر کام ہوا اور چھپ کر ہوا۔ تو جون سی جگہ آپ جائیں وہاں فضا نہیں۔ آج یہ ہم ادھر ہی کے بارے میں کارگزاری، ہمارے پاکستان کے جو احباب کام کر کے مفتی صاحب کو سنا رہے تھے، میں بھی بیٹھا تھا، تو بیچارے ایک ایک کے گھر پر جا جا کر، جہاں فضا نہیں ہوا تو یہی کرنا پڑے گا، ایک ایک کے گھر گھر در در جانا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ جن ملکوں میں فضا نہیں ہوگی وہاں یہ کرنا پڑے گا، جس جگہ فضا نہیں ہوگی وہاں یہ کرنا پڑے گا۔ اور جہاں فضا بن گئی تو پھر وہاں مدینہ منورہ کی ترتیب پر، مدینہ منورہ کی ترتیب کیا تھی کہ اب تعلیم اجتماعی طور پر، نماز اجتماعی طور پر، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی اجتماعی طور پر، مشورے اجتماعی طور پر، باہر سے آنے والی جماعتوں کو لے کر بیٹھنا، یہاں سے جماعتوں کا باہر بھیجنا، یہ ساری مدنی ترتیب تھی۔ یہ دعوت والی ترتیب قائم ہوگی ذہنوں کے بنانے کی، تو اس سے انشاءاللہ دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن بنیں گے، ان لوگوں کے جو انصاف والے ہوں گے ان کے ذہن بنیں گے، اور جو انصاف والے نہیں ہوں گے، جو ضدی ہوں گے، جو حق دھرمی والے ہوں گے، بھائی ٹھیک ہے، ضدی حق دھرمی سمجھیں گے کہ نہیں، یا کوئی اور لفظ کہو؟ تم بھی تو اردو نہیں جانتے، اس کا کیا کیا جائے؟ ہاں نہیں واقعی یہ بھی بیچارے بات کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے انہیں بھی،
کوئی بات نہیں ہے تو ہے ہی بھائی، جیسا آدمی کا ماحول ہے. میں اس لیے بار بار پوچھتا ہوں کہ یعنی بات سمجھ میں آئے، بس یہ میں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. میں بہت بھاری الفاظ کہوں تو سمجھ میں آپ کی نہ آوے تو ذرا ٹھیک نہیں رہتا. ہمیں تو آپ کو سمجھانا ہے اور اللہ میری بھی سمجھ میں ڈال دے. جو لوگ انصاف والے جب دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب کو تو وہ ایمان پر آ جائیں گے. لیکن جو لوگ ضدی ہیں اور حق دھرمی کرنے والے ہیں تو وہ لوگ سمجھ میں آئے گا پھر بھی نہیں مانیں گے، بلکہ وہ رکاوٹ ڈالیں گے. عام طور سے یہ ہوا، جادوگر انصاف والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، حالانکہ فرعون کے آدمی تھے، لیکن فرعون اس کا لشکر یہ ضدی تھا تو مقابلے پر آ گئے، نہیں مانا. تو جب فضا بن جائے، ذہن بنانے والی بات پوری ہو جائے اور لوگ دیکھ بھی لیں، پھر بھی انصاف والے تو مانیں گے اور بغیر انصاف والے رکاوٹ ڈالیں گے. اور جب بغیر انصاف والے رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر اللہ بڑے طاقت والے ہیں. یہ بغیر انصاف والے، بغیر دین والے، بغیر ایمان والے جو ضدی پنے پر آ جائیں اور حق دھرمی پر آ جائیں اور نہ مانیں اور رکاوٹ ڈالیں تو پھر اللہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے. پھر اللہ کی طاقت کا مقابلہ یہ رکاوٹ ڈالنے والے، ضدی اور حق دھرمی والے اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. چاہے دین کے کام کرنے والے کتنے کمزور ہوں، کتنے کم طاقت ہو، کتنی ان کی تعداد تھوڑی ہو، کتنی ان کی تعداد تھوڑی ہو، اور رکاوٹ ڈالنے والے خراب لوگ چاہے کتنی طاقت رکھتے ہو اور کتنا سرمایہ رکھتے ہو، لیکن جب اللہ کی طاقت دین کے کام کرنے والے کمزوروں کی مدد میں آ گئی اور بے دین لوگ اور خراب لوگ ان کی پکڑ پر جب اللہ کی طاقت آ گئی تو یہ دین والے کمزور اللہ کی مدد سے چلیں گے اور بغیر دین والے خراب آدمی باوجود اپنی طاقت کے جب اللہ کی مار پڑے گی تو اللہ کی مار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. پورے دنیا کے انسانوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس دن اللہ کی مار پڑے گی تو اللہ کی مار کا مقابلہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں کر سکیں گی. اگر وہ خرابیوں پر رہی اور اگر وہ بے ایمانیوں پر رہی اور اگر وہ غلط طریقے پر رہی تو انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے. ہر نبی نے کہا انی لکم نذیر مبین، میں تم کو اللہ سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یہاں پر ڈھیلے ڈھول نہیں بجانے چاہیے، اللہ کی طاقت سے ڈرانے کی ضرورت ہے. اللہ بڑا طاقت والا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں اگر مل جائیں تو وہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے کی حیثیت نہیں رکھتی. پوری دنیا پر رہے ہے کہ پوری دنیا اللہ کی طاقت سے ڈرنے لگی اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنے لگی. لیکن یہ ساری بات سمجھ میں کب آئے گی؟ جب یہ ایمان والے، جب یہ کلمے والے، جب یہ دین والے باوجود اپنی بے کسی اور بے بسی کے نبوی طریقے پر دعوت کی فضا بنانی اور 5 باتوں کی فضا بنانی. 5 باتیں ہمیں سیکھنی ہیں، باہر نکل کر بھی اور مقامی کام کر کے بھی ہمیں 5 باتیں سیکھنی. یہ 5 باتیں ہمیں زندگی میں لانی ہیں، اپنی زندگیوں میں لانی ہے عملی طور پر. یہ 5 باتیں یہ گنوا دیتا ہوں صرف. ایک تو ایمانیات کی لائن، جس کو میں اب تک بیان میں کہتا رہا، جس میں اللہ کی طاقت، جس میں اللہ کا خزانہ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات،
پورے بیان میں اسی کو میں بولتا رہا. ایک تو ایمانیات اور دوسری چیز ہے عبادات. عبادات اس میں نماز سب سے اہم عبادت. نماز پوری کوشش کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے, بے نمازی کوئی نہ رہے. اس کے ساتھ روزہ, زکوٰۃ اور حج. زکوٰۃ اور حج جن جن پر جو جو فرض ہوتا جائے وہ کرتا رہے, لیکن وہ زکوٰۃ اور حج جاندار ہو. جاندار ہو جائے گا جب ایمان کے اندر طاقت آئے گی, پھر وہ جاندار ہوگا. تو ایک طرف ایمانیات کی لائن کہ چہرہ دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے دنیا والوں کے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا, یہ اللہ سے ڈرتا ہے. فلا تخافوهم وخافون, مت ڈرو ان سے, اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا. فلا تخشوهم واخشونی, مت ڈرو کسی سے, اللہ سے ڈرو. وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آئے گا ان کی. اس کے دل میں اگر ڈر ہو تو اللہ کا ہے, اس کے دل کے اندر امید ہے تو اللہ سے. یہ ایمانیات ہوتی تو ہے اندر, لیکن چہروں کے اوپر اس کا نور معلوم ہوتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی جو سوجھ بوجھ ہے اس سے ذرا ڈرتے رہیو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. وہ ایمان کی طاقت جب آئے گی تو انشاءاللہ دیکھنے والے لوگ تمہارا چہرہ دیکھیں گے اور ان کے اندر ایمان آئے گا. بات کیے بغیر بات کرو گے تو اور ایمان بڑھے گا. چہرہ دیکھ کر ایمان بڑھے گا. تم کو کھاتا دیکھیں گے نا, کھاتا, تو تمہارے کھانے میں وہ جو نبوی ترتیب ہوگی اس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایمان آئے گا. سوتا ہوا بھی اگر دیکھیں گے اور تمہارے چہرے پر جو نبیوں والا ایک غم ہوگا, ایک درد ہوگا, سوتا ہوئے بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ انہیں اللہ کا تعلق ملے گا. ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ زندگی. تو ایک تو ایمانیات کی لائن, دوسرے عبادات کی لائن, اور تیسری معاشرت یعنی رہن سہن یعنی کلچر. یہ تیسری لائن ہے, وہ نبوی طریقے پر آ جائے. اور چوتھے معاملات یعنی لین دین, کاروباری لائن, یہ نبوی طریقے پر آ جائے. یہ چار چیزیں ہوئی, ایمانیات, عبادات, معاشرت یعنی رہن سہن, کلچر. ٹھیک ہے نا, کلچر.